جب اسے ہوش آیا تو تب بھی اس کی نظروں کے سامنے تاریکی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ شاید کسی تاریک کمرے میں ہے۔ اف، کس قدر ہولناک حادثہ تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ دوسری آواز سنائی دی۔ افسوس کہ زندگی تو بچ گئی، لیکن دائیں ہاتھ کی محرومی اور بینائی کے بغیر زندگی کس کام کی؟ ایڈی مارش کے دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میں ٹنڈا ہو گیا ہوں، میں اندھا ہو گیا ہوں، میں میں اندھا ہو گیا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا، مجھے ایڈی مارش کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں گم ہو گیا، اتھاہ گہری تاریکیوں میں۔ میرا ہاتھ کٹ جائے گا، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ ایڈی مارش بڑبڑایا۔ اسے ٹرین کے ڈبے میں سوائے بوڑھے شیرک کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے زور سے سر کو جھٹکا۔ اب اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ رونلڈ اور جم ڈاسن اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی دیر سے ایڈی مارش کو پاگلوں کی طرح ایک سمت ٹکٹکی باندھے خوفزدگی کے عالم میں بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ ڈبے میں موجود پانچواں شخص ڈاکٹر نارمن تھا۔ وہ بھی بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بارہا چند مریضوں کے چہرے پر ایسی ہی خوف و دہشت کے علامات کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے مریض جسمانی طور پر موجود ہونے کے باوجود در حقیقت اس دنیا سے بہت دور کسی اور ہی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایڈی مارش کو ہوش میں آتا دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ اس نے سوچا، یہ شخص بھی یقیناً کسی ایسے ہی خوف کے سفر سے واپس آیا ہے۔ بہت خوب۔ ایڈی مارش اب مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا اور اب اس میں فطری رعونت اور استہزاء اونٹ کر آیا۔ اس نے کہا، بڑی دلچسپ کہانی تھی مسٹر شیرک، لیکن صرف کہانی، حقیقت سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہ تھا کہ ایسا کوئی واقعہ اس کی زندگی میں رونما ہو سکتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی نہیں میرے دوست، سچائی کا عکس تھا، مگر ابھی تم نے اسے نامکمل ہی دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا انجام کیا ہوگا، وہ یہ آخری پتا ہی بتا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر شیرک نے الٹا ہوا پانچواں پتا سیدھا کیا۔ یہ وہی 13واں پتا تھا جس میں بدروح اپنے ہاتھ میں درانتی لیے انسانی سروں کی فصل کاٹ رہی تھی۔ گویا ہم سب کا انجام ایک ہی ہے، رونلڈ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نارمن نے رونلڈ سے پوچھا، ہم سب کے انجام سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ رونلڈ نے جواب دیا، ہر مرتبہ آخری پتے پر بقول ڈاکٹر شیرک کے ہمارا انجام پوشیدہ ہے۔ یہی 13واں پتا سامنے آیا ہے، جس کا مطلب ہے ہم سب کی نجات صرف اور صرف موت ہے۔ ڈاکٹر نارمن ان لوگوں کی توہم پرستی پر متاثر ہو گیا۔ وہ خود کو توہم پرست نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ڈاکٹر شیرک کو مسمرزم یا ہپنوٹزم کا ماہر سمجھ رہا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا اور اپنے آپ کو مضبوط قوت ارادی کا مالک سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ڈاکٹر شیرک اس کے مضبوط اعصاب میں دراڑیں نہیں ڈال سکے گا۔ وہ دوسروں کی طرح اسے اپنے لاشعور میں جھانکنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ زندگی کے بارے میں ڈاکٹر نارمن کے خیالات و نظریات بڑے اعلیٰ تھے۔ اسے اپنی خوشگوار مستقبل سے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی سونیا اور 11 سالہ بیٹی این کے ساتھ زندگی کے حسین ترین دن گزار رہا تھا، اور آئندہ کے لیے بھی اسے اپنے مستقبل سے اچھی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا آپ اپنے مستقبل کے بارے میں جاننا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر شیرک نے نارمن سے پوچھا۔ ضرور، نارمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شیرک نے تاج پھینٹ کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ پہلے پتے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی جو قدیم وضع کے لباس میں ملبوس تھی، اور اس کے ارد گرد سفید چمکدار سی دھند نے حلقہ بنایا ہوا تھا۔ دوسرے پر شیطان کی تصویر تھی جس نے ہاتھ میں ایک آتشی ترشول اور دوسرے میں ایک انسانی کھوپڑی اٹھا رکھی تھی جس سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ تیسرے پر ایک سہمی ہوئی بچی کی تصویر تھی جو خوفزدہ نظروں سے ہاتھ اٹھا کر گویا کسی نادیدہ شے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چوتھے پتے پر اسے آگ کے شعلے نظر آئے، سرخ شعلے۔ اس نے محسوس کیا کہ چاروں پتوں پر ایک چیز مشترک تھی، یعنی آگ، دھواں اور دھند۔ وہ غور سے اس آخری پتے کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ ان تصویروں سے آخر کیا کہانی بن سکتی ہے۔ کیا واقعی آنے والے دنوں میں اسے ان چیزوں سے واسطہ پڑنے والا ہے؟ لیکن وہ تو شاید مستقبل میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ آگ کے شعلے جو اسے تاش کے پتے پر نظر آ رہے تھے، اب ان کی تپش محسوس کرنے لگا تھا۔ اب وہ ریل کے ڈبے میں نہیں تھا، اس کے سامنے اب تاش کے پتے بھی نہیں تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے منظر بدلنے لگا اور ڈاکٹر نارمن ہر لحاظ سے اس منظر کا جزو بن چکا تھا۔ وہ کوئی خواب کا عالم نہیں تھا جو سامنے آ رہا تھا،
مستقبل پر پڑے دبیز پردے اٹھنے لگے۔ سرسبز و شاداب علاقہ، تیز دھوپ میں چاندی کی طرح چمکتا ہوا دریا کا پانی اور لہلہاتے درخت، وہ قصبہ اپنے ارد گرد کے فطری مناظر اور قدرتی خوبصورتی کے باعث مثالی حیثیت رکھتا تھا۔ نارمن سوچنے لگا کہ یہ مناظر تو اس کے جانے پہچانے اور دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی جگہ تو تھی جہاں وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ مناظر واضح ہوتے گئے اور وہ ان کا جزو بن چکا تھا۔ صبح خنک مگر روشن تھی۔ این کو روزانہ اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری نارمن کی تھی، لیکن آج این سر درد کے باعث اسکول نہیں جا سکی تھی۔ گزشتہ رات سے بدستور اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ نارمن نے کھلی فضا میں پہنچ کر چند گہرے سانس لیے اور قصبے کے پارک کی طرف چل دیا۔ اسپتال کے دفتر میں وہ گزشتہ 6 برس سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ دفتر پہنچنے کے لیے اس کے پاس خاصا وقت تھا۔ پارک میں داخل ہوتے وقت نارمن نے نظر اٹھا کر این کے اسکول کی سمت دیکھا اور سوچا آج بھی وہ پراسرار اجنبی اسکول کے پھاٹک کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس نے پہلی بار اس اجنبی کی موجودگی 1 ماہ قبل محسوس کی تھی۔ پھر اسے شبہ ہونے لگا کہ وہ اس کا تعاقب بھی کرتا ہے۔ وہ اسے کئی مختلف مقامات پر اپنے ارد گرد منڈلاتا نظر آیا تھا۔ پہلی بار اسے دیکھ کر اسے عجیب سا تعجب ہوا تھا۔ وہ اسکول کے پھاٹک کے سامنے کھڑا آتے جاتے بچوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہاں مرد اور عورتوں کی آمد و رفت جاری تھی جو اپنے بچوں کو اسکول کے پھاٹک پر چھوڑ کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن وہ وہیں خاموش کھڑا آتے جاتے بچوں کو نہایت انہماک سے جائزہ لیتا رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص تھا جس نے نفیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں نارمن کو اس کی شخصیت اس نفیس اور قیمتی لباس سے میل کھاتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ پراسرار شخص اس کا پیچھا کرتا رہا ہے تو اسے خیال آیا کہ کہیں وہ کوئی سرکاری اہلکار یا جاسوس تو نہیں۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ واقعی کسی ایسے ادارے سے تعلق رکھتا ہے تو اسے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک پرامن اور قانون پسند شہری تھا اور اس نے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کبھی اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی نہیں کی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کوئی اچکا ہے تو اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس دن وہ ہسپتال میں اپنے دفتر پہنچا تو ریکارڈ کیپر جان نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ جناب، ایک شخص آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، جان نے بتایا۔ وہ آپ کے آنے سے پہلے تقریباً 10 منٹ قبل یہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ کون تھا وہ؟ وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، جان نے جواب دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے آپ کے ذاتی حالات کے بارے میں بتایا جائے کہ اس سے قبل آپ کو کہاں کہاں خدمات انجام دے چکے ہیں، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کے مکمل کوائف کی فائل اسے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر میں نے اس سے معذرت چاہی کہ مسٹر نارمن کی اجازت کے بغیر کسی غیر متعلق شخص کو ایسی فائل نہیں دکھا سکتے، لیکن جناب، جان ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ اس کا رویہ کچھ عجیب پراسرار سا تھا۔ اس نے مجھ سے تمام گفتگو نہایت عاجزانہ انداز میں کی تھی، لیکن جب میں نے اس سے یہ کہا کہ مسٹر نارمن خود آنے ہی والے ہیں تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے اور مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ سیکیورٹی طلب کر کے اسے اسی وقت تک بٹھائے رکھوں، لیکن جناب، کمرے سے نکل کر میں نے دیکھا تو وہ شخص مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ لمبی سی راہداری بالکل سنسان پڑی تھی۔ لمحے بھر کے وقفے میں وہ شخص نہ جانے کس طرف نکل گیا۔ میرے ذاتی کوائف جاننے کی ضرورت کسے محسوس ہو رہی ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ پھر جان سے مخاطب ہوا، تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ جب جان نے اس شخص کا حلیہ بتایا تو نارمن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس حلیے پر وہ پراسرار شخص 100% بیٹھتا تھا جسے وہ گزشتہ 1 ماہ سے این کے اسکول کے گیٹ پر دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد وہ اجنبی پہلی بار اسے این کے اسکول کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اسکول کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر نارمن نے این کو پیار کیا اور اسے رخصت کر کے آگے بڑھا تو دفعتاً اس کی نظر پراسرار اجنبی پر پڑی۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہیلو مسٹر، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میرا نام ڈاکٹر نارمن ہے، شاید تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں؟ وہ شخص بوکھلا گیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں کہا، ہاں لیکن فی الحال نہیں، شاید۔ وہ اپنا جملہ مکمل کیے بغیر تیزی سے پلٹا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ نارمن الجھ کر رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر یہ شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی اندازہ قائم کر لیا کہ وہ شخص اس سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ فی الحال نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بات کا تذکرہ سونیا سے نہیں کرے گا، خواہ مخواہ وہ پریشان ہو جائے گی۔
وہ شخص آج پھر وہاں موجود تھا۔ سونیا نے اس ادھیڑ عمر صحت مند اجنبی پر اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو اچھلتے کودتے شور مچاتے ہوئے اسکول کے پھاٹک سے باہر نکل رہے تھے۔ اس کی 11 سالہ بیٹی این خوشی سے اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ سونیا نے جھک کر اسے پیار کیا اور اس کا بیگ سنبھال کر آگے بڑھ گئی۔ اچانک اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی جو این کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے این کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتی ہوئی بڑی تیزی سے گھر کی جانب چل پڑی۔ سڑک کے نکڑ پر پہنچ کر اپنے گھر کی گلی میں داخل ہونے سے پہلے سونیا نے نسبتاً اعتماد کے ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ شخص وہیں کھڑا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سونیا کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ بڑی عجلت میں گلی میں داخل ہو گئی۔ این کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سونیا ایک بار پھر اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگی جس نے اسے بری طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ این کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سونیا کو اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک اور افسردگی کے سائے گڈمٹ ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ گویا وہ اپنی کسی گمشدہ شے کو پا کر خوش ہو رہا تھا لیکن جسے پانے کے باوجود وہ شے اس کی دسترس سے دور ہو۔ چند لمحوں کے بعد سونیا اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گئی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ شخص اس کے گھر کے آس پاس نہ منڈلا رہا ہو، لیکن اس کا یہ خیال بے بنیاد ثابت ہوا۔ وہ کئی دنوں تک اس شخص کو این کے اسکول کے ارد گرد منڈلاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے یہ احساس ہونے لگا کہ این اس پراسرار اجنبی کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اب سونیا اس کی غیر معمولی اور پراسرار حرکات و سکنات سے پریشان ہو گئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اپنے شوہر نارمن سے اس کا تذکرہ ضرور کرے گی۔ شام کے کھانے پر نارمن نے اپنے دوست ڈاکٹر ولسن کو مدعو کیا تھا۔ 7 بجے ڈاکٹر ولسن اور اس کی بیوی نینسی وہاں آ پہنچے۔ وہ ان سے 2 بلاک کے فاصلے پر رہتے تھے اور عموماً ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں منعقد کرتے رہتے تھے۔ دونوں گھرانوں کے درمیان شطرنج اور موسیقی کا شوق مشترک تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ولسن اور نارمن بساط بچھا کر بیٹھ گئے۔ سونیا اور نینسی ساتھ بیٹھ کر اپنی اپنی پسند کے ریکارڈ سنتی رہیں۔ سونیا این کو کھانا کھلا کر اوپر کمرے میں سلا آئی تھی لیکن شاید ان کے قہقہوں کے شور سے یا موسیقی کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ نیچے چلی آئی۔ سونیا کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی۔ کیا بات ہے این، تم نیچے کیوں چلی آئی ہو؟ سونیا نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ ممی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ ماں سے لپٹتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو میں تمہیں دوا دیتی ہوں، اس کے بعد تم سو جانا۔ سونیا اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں چڑھنے لگی اور سوچنے لگی کہ آج کل این کو مستقل سر درد کی شکایت کیوں رہنے لگی ہے۔ ولسن اور نینسی رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نارمن بھی جوائیاں لے رہا تھا۔ سونیا نے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہی انہیں خدا حافظ کہا اور اوپر این کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ این کو دوا دے کر کافی دیر تک بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی۔ جب وہ سو گئی تو سونیا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ نارمن سو چکا تھا۔ ان کی شادی کو 12 برس ہو چکے تھے اور اس نے یہ عرصہ بڑے سکون سے گزارا تھا، لیکن آج اس کے ذہن پر ایک انجانے سے خوف نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ طرح طرح کے خدشات اسے پریشان کرتے رہے۔ آج وہ کوشش کے باوجود نارمن کو کچھ نہ بتا پائی تھی۔ اسے اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ این دوسرے دن سر درد کے باعث اسکول نہ جا سکی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ سونیا این کا دل بہلانے کی خاطر اس سے کھیلنے میں مگن تھی۔ دفعتاً فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک اجنبی بھاری بھاری سی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اب وہ کیسی ہے؟ کون؟ نتا، میرا مطلب ہے این کی طبیعت اب کیسی ہے؟ سونیا نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا۔ سونیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، لیکن اسے ہمارا ٹیلی فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ وہ انجانے خوف سے سر تا پا لرز اٹھی۔ ممی آئیے نا، این کے پکارنے پر وہ گویا ہوش میں آ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ کس کا فون تھا ممی؟ این نے معصومیت سے پوچھا۔ رانگ نمبر تھا بیٹی۔ سونیا نے بیٹی کو بہلانا چاہا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ دھڑکتے دل سے اس نے ریسیور اٹھایا۔ این کیسی ہے؟ سونیا کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ وہ آواز نارمن کی تھی، جسے سن کر سونیا نے سکون سا محسوس کیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کنکھیوں سے این کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یقیناً یہ اسی شخص کا فون ہے۔ سونیا کے ذہن میں بے اختیار یہ خیال آیا۔
وہ دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ نارمن جلدی سے اپنی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر لے۔ نارمن کوئی خاص بات؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرے فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تم اطمینان سے فون پر بات کر لو، میں انتظار کر لوں گا۔ سونیا ریسیور میز پر رکھ کر دوسرے کمرے کی طرف لپکی جہاں دوسرا فون رکھا تھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی این ریسیور اٹھا چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، وہ کہہ رہی تھی۔ اچھا، گڈ بائے۔ کون تھا این؟ سونیا نے این کو ریسیور رکھتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا ممی، این نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ میری طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا نام بتایا تھا؟ نہیں ممی، لیکن اسے میرا نام معلوم تھا، این نے جواب دیا۔ سونیا کو اچانک خیال آیا کہ دوسرے فون پر نارمن اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ جلدی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ فیصلہ کر لیا کہ آج شام وہ نارمن کو سب کچھ بتا دے گی۔ ایک اجنبی میری پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، سونیا نے چائے کا کپ نارمن کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ نارمن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ادھیڑ عمر سا شخص جو تم اسے کیسے جانتے ہو؟ سونیا نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے گزشتہ 1 ماہ سے دیکھ رہا ہوں، نارمن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ صبح کے وقت پابندی سے اسکول آتا ہے۔ اچھا، چھٹی کے وقت بھی وہ وہاں کھڑا رہتا ہے؟ تمہارے خیال میں وہ کیا چاہتا ہے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا نارمن، اس کی توجہ کا مرکز این کی ذات ہے، سونیا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ تمہارے اس خدشے کا سبب کیا ہے؟ نارمن نے پوچھا۔ سونیا کی اس بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ این کو غور سے دیکھتا ہے، اس کا تعاقب کرتا ہے، اور اس نے آج فون بھی کیا تھا۔ اس کی این سے بھی بات ہو گئی تھی۔ وہ این سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں بھی اب تک کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکا، نارمن نے اعتراف کیا۔ کیوں نہ ہم پولیس سے رابطہ قائم کریں؟ سونیا نے مشورہ دیا۔ لیکن پولیس اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہے؟ نارمن نے کہا۔ اس نے اب تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ فون پر اگر وہ این کی خیریت دریافت کرتا ہے تو یہ بات اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ اف خدایا، سونیا روحان سی ہو گئی۔ یہ شخص تو ہمارے اعصاب پر مسلط ہو گیا ہے۔ تمہیں بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نارمن نے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا میں… فون کی گھنٹی بجنے کے باعث وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا اور اٹھ کر فون کی طرف بڑھا۔ مسٹر نارمن، میں جیرالڈ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئی۔ جیرالڈ؟ کون جیرالڈ؟ جس سے آپ اسکول کے سامنے بات کرنا چاہتے تھے، دوسری جانب سے کہا گیا۔ اوہ، نارمن کی ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے کنکھیوں سے سونیا کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تم سے فوری طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ نارمن نے سوچتے ہوئے کہا، تم سے ملنے کے لیے تو میں بھی بہت بےتاب ہو رہا ہوں۔ بولو، کہاں ملنا پسند کرو گے؟ اگر تم اجازت دو تو تمہارے گھر آ جاؤں؟ نہیں، نارمن نے جلدی سے کہا، کل تم میرے دفتر آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بھی اس گفتگو میں شریک رہے، جیرالڈ نے نرمی سے کہا۔ اگر تم اپنے گھر میں میری آمد پسند نہیں کرتے تو پھر کسی قریبی ریستوران میں آ جاؤ، تم دونوں۔ ہم اپنی بچی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، نارمن نے تیز لہجے میں کہا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ڈاکٹر نارمن، جیرالڈ نے کہا۔ تم این کو اپنے دوست ڈاکٹر ولسن کے ہاں چھوڑ سکتے ہو؟ نارمن چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ہم 9 بجے پیٹر کے ریستوران میں موجود ہوں گے۔ معاف کیجیے گا مسٹر نارمن، جیرالڈ کہہ رہا تھا، میری وجہ سے گزشتہ دنوں جو آپ کو ذہنی کوفت اٹھانی پڑی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ نارمن اور سونیا سحر زدہ سے انداز میں بیٹھے اس پراسرار شخص کو دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ریستوران میں داخل ہوئے تو جیرالڈ کاؤنٹر کے سامنے ہی ایک سٹول پر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ تینوں آگے پیچھے چلتے ریستوران کے مغربی حصے میں رکھی ایک میز پر جا بیٹھے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس ملاقات کے لیے کتنے عرصے سے منتظر تھا۔ میں نے آپ کو تلاش کے لیے نہ جانے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ لیکن کیوں؟ مسٹر جیرالڈ، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر نارمن اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا۔ کیوں؟ جیرالڈ نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وقت آنے پر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمارے درمیان دوستانہ ماحول اور ذہانت کی ضرورت ہے۔ آپ کی باتیں ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں، نارمن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کھل کر بات کریں، جیرالڈ نے کہنا شروع کیا۔ آج سے 11 سال پہلے ایک حادثے نے میری بچی کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس کی جدائی نے میری زندگی اندھیر کر دی تھی۔ پھر اچانک ایک دن مجھے یہ احساس ہوا
کہ میری بیٹی نتاشا یہیں کہیں میرے قریب موجود ہے۔ پھر میں نے اسے پانے کے لیے بے چین ہو گیا اور میں اسی سلسلے میں بھارت، نیپال اور تبت کے دور افتادہ علاقوں میں بھٹکتا رہا۔ اس دوران میری ہزاروں افراد سے ملاقات ہوئی اور کئی ماہر روحانیات سے بھی ملا۔ پھر مجھے یقین ہونے لگا کہ میری بچی یہیں اسی دنیا میں کہیں موجود ہے۔ مجھے بھی کچھ مخفی علوم پر دسترس حاصل ہے، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ اب نتاشا کا نام این ہے۔ نارمن غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آخری جملہ سن کر وہ بری طرح چونک گیا۔ سونیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جو بری طرح لرز رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جیرالڈ نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، میری باتیں آپ کے لیے ناقابل یقین سہی، لیکن میں نتاشا میرا مطلب ہے این کے ماضی کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتا سکتا ہوں اور اس کی عادتوں کے بارے میں چند باتیں بھی بتا سکتا ہوں جو پہلے بھی اس میں موجود تھیں۔ پھر جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی، وہ بولا، 11 سال کی عمر میں نتاشا کے سر میں مستقل درد رہنے لگا تھا اور اس کے جل کر ہلاک ہونے تک کا سر درد کافی علاج کرانے کے باوجود ختم نہیں ہوا تھا۔ سونیا نے گہرا سانس لیا۔ مسٹر، آپ کی بیٹی نتاشا کی موت کس عمر میں ہوئی تھی؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ وہ 11 برس کی عمر میں اس بھیانک حادثے کا شکار ہوئی تھی، جیرالڈ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اسے آگ کس طرح لگ گئی تھی؟ دراصل میرے پورے گھر کو آگ لگ گئی تھی، جیرالڈ نے بتایا۔ میں کسی طرح بچ گیا، لیکن میری بچی نتاشا… جیرالڈ کی آواز رند گئی۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے مزید کہا، اس کے ہلاک ہونے کے چند منٹ بعد نیو یارک کے ہسپتال میں آپ کی بیٹی این نے جنم لیا تھا۔ سونیا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسی لمحے نارمن نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، مسٹر جیرالڈ، آپ نے خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کیا۔ پھر وہ سونیا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، آپ اپنی من گھڑت کہانی کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ این ہماری نہیں دراصل آپ کی بیٹی ہے؟ یہ من گھڑت کہانی نہیں ہے مسٹر نارمن، جیرالڈ نے قدرے تیز لہجے میں کہا۔ یکلخت اس کی آنکھوں میں گویا بجلی سی کوند گئی۔ پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، آپ میرا مقصد یقیناً سمجھ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل جل کر اس معاملے کو طے کر لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلے میں قانون میری مدد نہیں کر سکتا، لیکن آپ… مسٹر جیرالڈ، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نتاشا نے مرنے کے بعد این کے روپ میں ہمارے ہاں جنم لیا ہے؟ لیکن میں ایسی خرافات پر قطعاً یقین نہیں رکھتا، اور برائے مہربانی آئندہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے، نارمن نے سرد لہجے میں کہا اور بیوی سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جیرالڈ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر بڑبڑایا، اب تو آپ سے رابطہ رہے گا ہی مسٹر نارمن، یہ میری مجبوری ہے۔ نارمن کا خیال تھا کہ جیرالڈ نے یہ سارا ڈرامہ ان سے کچھ رقم اینٹھنے کے لیے رچایا ہے، لیکن سونیا اس سے متفق نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں کافی دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ ایک بات پر بہرحال دونوں متفق تھے کہ جیرالڈ کو ان سے آئندہ رابطہ نہ کرنے کی تاکید کرنے کے باوجود وہ آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ دوسرے دن نارمن نے دفتر پہنچتے ہی سونیا کو فون کیا۔ ہیلو سونیا، کوئی خاص بات؟ وہ 3 بار فون کر چکا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بضد ہے کہ اسے گھر آنے دیا جائے اور اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ دوسری طرف نارمن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اگر وہ پھر فون کرے تو اسے آج شام 5:30 بجے بلوا لو۔ میں 5 بجے دفتر سے نکلوں گا اور 5:15 بجے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اگر اس دوران اس نے مجھے فون کیا تو میں بات کر لوں گا۔ نارمن شام کو گھر پہنچا تو سونیا نے اسے بتایا کہ جیرالڈ نے بعد میں بھی فون کیا تھا اور اس نے اسے 5:30 بجے اپنے گھر مدعو کر لیا تھا۔ پھر نارمن نے جلدی جلدی جیب سے ٹیپ ریکارڈر نکال کر صوفے کے نیچے چھپا دیا اور اس کا ننھا سا مائک صوفے کے قریب تپائی پر رکھ کر گلدان میں پھولوں کے درمیان رکھ دیا۔ وہ ایک نظر میں دکھائی نہ دیتا تھا۔ نارمن کی خواہش تھی کہ جیرالڈ کی گفتگو ٹیپ کر کے اس کے خلاف قانون سے مدد لی جا سکتی تھی۔ جیرالڈ ٹھیک 5:30 بجے ان کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا اور چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ بیٹھیے، نارمن نے اس صوفے کی طرف اشارہ کیا جس کے قریب ٹیپ ریکارڈر کا مائک پوشیدہ تھا۔ مسٹر جیرالڈ، میں آپ کا موقف تفصیل سے سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اپنا موقف گزشتہ رات بیان کر چکا ہوں، جیرالڈ بولا۔ خاص باتیں پھر دہرا دیں تاکہ آپ کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ جیرالڈ نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے اور پھر بڑے اعتماد سے مختصراً اپنی کہانی دہرا دی۔ آپ کو یقین ہے کہ این آپ کی بیٹی نتاشا ہے؟ ہاں، مجھے 100% یقین ہے کہ میری بیٹی نتاشا این کی صورت میں یہاں موجود ہے، جیرالڈ نے وثوق سے کہا۔ آپ اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ این وہی بچی ہے؟
میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ میں کچھ مخفی علوم پر بھی دسترس رکھتا ہوں، جیرالڈ نے کہا، اور اسی ذریعے سے مجھے اشارے ملے تھے، اور یہ اشارے مجھے فوراً ہی نہیں مل گئے تھے، مجھے بے شمار لوگوں سے ملنا پڑا۔ ہندوستان میں اور نیپال کی خاک چھاننے کے بعد تبت میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ پھر میں اس مطلوبہ جوڑے کی تلاش میں نکلا جو یقیناً آپ لوگ ہیں۔ چلیے، میں مان لیتا ہوں کہ این آپ کی بیٹی نتاشا کا دوسرا روپ ہے، میں یہ ساری باتیں تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ نارمن نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں پوچھا۔ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، جیرالڈ نے ملائمت سے کہا۔ تو پھر بھی ہمیں آپ کا مدعا معلوم ہونا چاہیے، نارمن نے اصرار کیا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نتاشا کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، نارمن نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ مسٹر نارمن، اگر ہم دوست بن جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے آپ اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، میں کبھی آپ کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنوں گا، جیرالڈ نے یقین دلایا۔ مسٹر جیرالڈ، اگر آپ اچھے انسان ہیں اور واقعی ہمیں مزید پریشان کرنا نہیں چاہتے تو آپ جلد از جلد یہاں سے اپنے شہر لوٹ جائیں۔ این ہماری بیٹی ہے، وہ ہمارے ساتھ خوش ہے، آپ کا وجود اس کی زندگی میں زہر گھول سکتا ہے، نارمن نے کہا۔ جیرالڈ نے طویل سانس لی، اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ صرف نتاشا کی 11ویں سالگرہ تک مجھے یہاں رہنے دیں، اس سے مجھے ملنے دیں، پھر میں خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، نارمن نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اب اگر آپ ہمیں اس سلسلے میں پریشان کریں گے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر کافی دیر تک دونوں کے درمیان بحث ہوتی رہی، لیکن نارمن اسے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہ ہوا اور وہ باطل نخواستہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن نارمن اپنی اور جیرالڈ کی گفتگو کا ٹیپ اپنے قانونی مشیر مارٹن کو سنا رہا تھا۔ ٹیپ ختم ہوتے ہی نارمن نے اسے پوری روایت سنا دی، پھر اس سے پوچھا، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اس نے کہا، میرے خیال میں اس نوعیت کا کیس آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہوگا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب تک اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مارٹن نے کہا، اگر آئندہ بھی اس نے اپنی حرکات جاری رکھی تو ہم اس کی بنیاد پر جلد اور مؤثر کارروائی کر سکیں گے۔ آپ مطمئن رہیں، قانون اس کے نظریات اور عقائد کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ نارمن گھر پہنچا تو بہت خوش تھا، اس نے سونیا کو بھی مارٹن سے اپنی ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا، وہ بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً این کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، دونوں اس طرف لپکے، این کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ سونیا، جلدی سے دواؤں کا بیگ لاؤ، فوراً، نارمن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سونیا حواس باختہ نیچے دوڑی۔ شن کات، این کمرے میں چکراتی ہوئی بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ شن کات کی تکرار لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ فرش پر پڑے ہوئے کھلونے اس کے قدموں سے ٹکرا کر ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ نارمن چند لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں این کو تکتا رہا۔ این کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اندرونی کرب سے سرخ ہو رہا تھا۔ این، نارمن نے اسے پکارا، ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہارا ڈیڈی ہوں۔ این کے ہونٹوں سے شنکات کی بجائے اب آگ آگ کی کرب آمیز پکار جاری ہو گئی۔ این، میری بیٹی، میرے پاس آؤ۔ نارمن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور کھڑکی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، لیکن اس کا ایک ہاتھ کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ اس طرح ہٹایا جیسے وہ آگ میں جھلس گیا ہو۔ اف، آگ، آگ! این اپنا وہ ہاتھ بری طرح سے جھٹکنے لگی، وہ بے قراری سے کمرے میں چکرانے لگی۔ دفعتاً اس کے پیر ایک دوسرے میں الجھے اور وہ آتش دان کے قریب گر گئی، لیکن اس کا ایک ہاتھ آتش دان سے ٹکرا گیا۔ اف، آگ، آگ، آگ! وہ چلانے لگی۔ کیا ہوا؟ سونیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا جس میں دوائیں بھری ہوئی تھی۔ این کا ہاتھ جل گیا ہے، نارمن نے اداس لہجے میں کہا۔ سونیا نے دواؤں کا بیگ نارمن کو تھمایا اور لپک کر این کے قریب گئی جو دیوانوں کی طرح چلا رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو کر سونیا کی باہوں میں گر گئی۔